الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. نہایت قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دنیا میں زندہ رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر قائم و دائم رکھنا. قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد باری کہا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت فرماتا ہے. یعنی سب سے پہلا سوال کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اب یہ 11 محرم الحرام ہے، اس میں خاص واقعہ جو پیش آیا جسے صحن کربلا کہتے ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان اس وقت بھی تھے، مسلمان آج بھی ہے. اس وقت بھی مسلمان یزید کے ساتھ تھے اور آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود پھر بھی ایک خاص طبقہ ہے جو آج بھی یزید کے ساتھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید سے کیا لینا ہے؟ جب کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے تو تب کوئی مفاد تو سامنے ہوتا ہے. اس وقت کے لوگ جو یزید کے ساتھ تھے وہ تو عقل میں بات آتی ہے، انہیں مفاد تھا، عہدے کا مفاد تھا، پیسے کا مفاد تھا، منصب کا مفاد تھا، کسی نہ کسی شکل میں مفاد نظر آتا ہے، وہ ان کے ساتھ تھے. لیکن یہ آج کا جو یزید کے ساتھ ہے ظاہر نہیں نظر آتا کہ اس کے مفاد نہیں ہے، لیکن مفاد کے بغیر کوئی کسی کی طرف جاتا بھی نہیں. ہم سے کوئی سوال کرے کوئی آپ حسین کی طرف کیوں ہیں تو ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، ہم فوری طور پہ کیا اٹھیں گے بھائی ہماری آخرت اور دنیا انہی کے ساتھ ہے، ہمارا ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت کریں گے تو آخرت میں نجات ہوگی. ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے رسول اللہ راضی ہوں گے تو جس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو جو آج بھی یزید کے ساتھ ہے کھل کر بھی نہیں سامنے آتا، لیکن یہ میڈیا ہے اس نے کسی کا پردہ رکھا بھی نہیں، اس کے پردے کو کیا کر دیا، کھول دیا. وہ دلیلیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یزید کو اتنا برا نہ کہو، آخر وہ مسلمان تو ہے. بھائی اگر تمہیں یزید سے اتنا پیار آ رہا ہے وہ مسلمان ہے اسے برا نہ کہو تو پھر حسین کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اب قرآن میں اللہ کا فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اس کے رسول کو تکلیف نہ دو. اب حسین کو تکلیف دو گے تو پہلے رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی؟ بھائی جس تکلیف کا اللہ اتنا خیال کر رہا ہے، اگر وہ حسین کچھ کے رسول بھی آتا ہے تو
تو نبی علیہ السلام اکیلے تو نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، نماز امتی بھی پیچھے پڑ رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے پڑ رہے ہیں، لیکن عام حالات میں کبھی اتنا سجدہ لمبا ہوا ہی نہیں۔ اب سجدہ طویل ہے، ہوا جا رہا ہے، مگر عاشقین ہے نا پیچھے والے، مخلصین ہیں، پیار کرنے والے، نہ کسی نے سر اٹھایا ہے اور نہ کسی نے اعتراض کیا۔ یہ وفا بتا دی، فرمایا کہ ہماری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نثار ہے۔ اور طول ہوا، رب فرما رہا ہے کہ محبوب رب چاہتا ہے نہ اٹھاؤ، کیوں؟ جبریل کو جو بھیجا جا رہا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا، تو جبریل علیہ السلام سیدنا امام حسین کو پکڑ کر نیچے کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی نہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی بھیجی جا رہی ہے کہ محبوب آپ بھی نہ اٹھائیں، حسین آپ کی گفتگو ہے، عبادت میری ہے، سجدہ مجھے ہے، ریاضت میری ہے، اب یہ طول میرے لیے ہے یا کس کے لیے ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ آج کے سجدے کا طول آپ کا نہ میرے لیے ہے، نہ یہ عبادت میرے لیے ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا طول آپ کے اور میرے حسین کے لیے۔ سجدہ رب کو ہے مگر سجدے کا طول حسین کے لیے ہے۔ رب بھی جانتا تھا، علیم و بذات الصدور تھا، کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ حسین دنیا کو دکھا دے گا کہ اگر میرے لیے سجدہ میں طول ہو سکتا ہے تو حسین وہ قادر ہے سب کچھ اس کی بارگاہ میں لٹا کے پھر بھی یہ کہے گا مولا مجھے راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست آج بھی یہی دنیا کا اصول ہے، ماں باپ ہے تو دوسرا ان کے ساتھ محبت کا زینہ نظر آتا ہے تو سب سے زیادہ ماں باپ کو جس سے محبت ہے اس کی اولاد ہے۔ اولاد سے پوچھو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، وہ کیا کہے گا میرے والدین ہیں، لیکن ان کو بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دکھ جو ہے تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن کیا ہے تکلیف برداشت کرنے کا اجر ہے۔ فرمایا میرا حسین وہ ہے جو ہر لمحہ میرے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے مگر زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے۔ اب کل دیکھا، آج میں بھی آ رہا تھا تو مجھے خیال آیا مسلمان بھی وہی، دین بھی وہی، رقص بھی وہی، آج سب یہ نہیں ہے جتنی کل تھی، آج تو اس جیسے سیکھ نہیں ہے، کیا آج ثواب نہیں ہے، کیا آج پانی پلائے اس کا مقام نہیں ہے، کیا آج اجر نہیں ہے؟ میرے بھائی سب کچھ ہے، مالک کروائے تو آج بھی ممکن ہے، اسی کی طرح محبت چلتی رہے اور چاہے تو سارا سال چلتی رہے، لیکن اس نے تو کیوں مخصوص کر دیا؟ فرمایا اے میرے بندو دیکھ لو دن وہ ہے آج بھی کس کا، اگر تم پانی پیش کرتے ہو تو مت سمجھنا تمہارے پانی کی قدر نہیں ہوگی، بظاہر دیکھنے میں ایک گلاس پانی ہے مگر حقیقت اس کی حوض کوثر ہے، حقیقت اس کی حوض کوثر ہے۔ بھائی حوض کوثر کیسے ہے؟ فرمایا تیرے اختیار میں پانی تھا تو نے پانی بانٹ دیا، مگر جس کے لیے تو بانٹ رہا ہے حوض کوثر اس کی ملکیت ہے، جب حوض کوثر اس کی ملکیت ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس کے لیے پانی بانٹے، تیرے لیے پانی ہی تھا تو وہ تجھے بھول جائے جن کے اختیار میں حوض کوثر ہے۔ اس کو جانے والے اس وقت بھی تھے، اس کو جانے والے آج بھی ہیں، چاہتے ہیں مگر منظر عام پہ نہیں آتے ہیں، آج بھی منظر عام پہ آگے جا کے اس کا حال بھی وہی ہو جو یزید کا ہوا۔ وہ کس طرح ہوا؟
बज़ाहिर तो वो जीत गया, हुकूमत बन गई, सल्तनत बन गई, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगा, सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं। अब 6 महीने के बाद जब बुरी तरह से यजीद मरता है तो उसी का बेटा है, उसको कहा जाता है ये तख्त ले लो, ये बादशाहत ले लो, तो यजीद का सगा बेटा तख्त लेने से इनकार करता है, मुझे इसका क्या फायदा जिससे आले रसूल के खून को खून में रख दिया। अल्लाह अकबर। तो जिसके घर वाले जब उससे इतनी नफरत करते हैं तो भाई दूसरे कितनी करेंगे। अब हमारे लिए सवाल क्या पैदा होता है कि हमें क्या करना है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम हुसैन के साथ मोहब्बत इस तरह से जाहिर करें कि हमारी मोहब्बत भी हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल को अज़ाब भी ना पहुंचे, तकलीफ भी ना पहुंचे। भाई वो तकलीफ किस तरह से कि हम इस मोहब्बत का रूप अपनी मर्जी से ना इख्तियार करें। मैदान अमल में जब कोई उतरता है तो दो तरह के तसव्वुरात पैदा होते हैं, दो तरह के हालात होते हैं। एक तरफ कैफियत होती है, हालत होती है, तो दूसरी तरफ उसके कमालात होते हैं, उसकी शुजाअत होती है। मैदान में आने का उसका अंदाज होता है, मैदान में उतरने का उसका तरीका दिखाया जाता है। अब कैफियत बयान करें ना, कैफियत हालत, तो हालत से वो मुजाहिद जो होता है, मर्दे का नंबर जो होता है, जो शुजाअत रखने वाला होता है, वो कैफियत सुनकर खुश नहीं होता। जब उसके आने वाली शुजाअत को दाद दी जाए, वो दाद को सुनकर खुश होता है कि इसने यार हक अदा कर दिया। आप कहेंगे भी वो किस तरह, एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ काफिर है, दोनों का आमना सामने है। मैदान बदर की मिसाल ले लो। जब कभी भी आप सुनते हो मैदान बदर के कमालात सुनते हो या बदर की हालत सुनते हो, कमालात सुनते हो। जो भी शहीद हुआ, पाकिस्तान की मिसाल ले लो, आज तक किसी मुजाहिद की शहीद होने की कैफियत को नहीं बयान किया जाता कि वह शहीद कैसे हुआ। ये बताया जाता है कि उसने मर्दानगी के जोहर कैसे दिखाए। मेजर अजीज भट्टी की मिसाल ले लो, 1965 की जंग है। ये कोई नहीं बताता कि उनको कैसे घिरा गया, उनको क्या हुआ, क्या उनकी हालत बनी, कैसे दुख पहुंचाया गया, कैसे दरगे में लिया गया, मगर ये बताया जाता है कि तन तनहा होकर उसने भी आगे नहर के करीब दुश्मन को नाको चले कैसे जमवाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक घर के अंदर एक मर्द है, रात की तरीकी के अंदर 10 से 12 या 20 बच्चे घुस आए। अब दो ही कैफियतें हैं, या तो वो अपनी इज्जतों के ऊपर कुर्बान हो जाए, तो या उनके साथ मिलके कहे मुझे छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, तुम्हें माल चाहिए माल ले लो, ये मेरी इज्जतें हैं, मेरी इज्जतें चाहिए इज्जतें ले लो, लेकिन मुझे कुछ ना कहो। ईमानदारी से बताओ, उसे कोई गैरतमंद बन के, चलो बाहर वाले नहीं कहेंगे, घर वाले कह देंगे कोई बात नहीं, इज्जत जाने वाली बात थी, चली गई, तेरी जान तो बच गई। भाई ये मर्दान की नहीं, ये इज्जत नहीं, वगैरह नहीं है। इसको कहा जाएगा इससे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, इससे बड़ा बेहया और तमीज कोई नहीं है। अगर ये कहा जाए खबरदार तुम 20 हो अपनी जगह पे, मैं तन्हा हूं अपनी जगह पे, मगर मैं तुम 20 को अपनी गैरत की तरफ आने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ क्या होगा, पहले मेरी जान से गुजरना होगा, फिर वहां तक तुम जा सकते हो। अब उनके साथ इस तरह से टक्कर ली, एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, कुछ मार भी दिए, लेकिन वो फिर भी गालिब आ गए। उन्होंने क्या किया, उसको नुकसान पहुंचाया और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद काबू करने के बाद पूरी तरह से पहले पांव काटे, फिर क्या किया, टांगे काटी, बाजू काटा, दूसरे
آخر میں اس کی گردن پہ چھری پھیری. یہ گھر والے سارے معاملات دیکھ رہے تھے. اب گھر والوں کے سامنے دو باتیں اس کی دو کیفیتیں دو کردار سامنے ہیں یا نہیں ہے؟ پہلا کردار کون سا ہے؟ اس کی شجاعت, اس کی دلیری والا. ماں بھی دیکھ رہی تھی, بیٹی دیکھ رہی تھی, بہن دیکھ رہی تھی, بیوی دیکھ رہی تھی. یہ چاروں رشتے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کی ناموس کے لیے, وہ ان کی عزت کے لیے کس طرح سے پہرےدار بن کے تن تنہا لڑ رہا تھا. اب اگر وہ معاشرے میں اس کے کردار کو بیان کریں تو وہ مجاہد پھر خوش ہوگا, یا اس کی کیفیت کو بیان کرے تو اس کو دبوچا کیسے, اس کو پکڑا کیسے, اس کو کاٹا کیسے, اس کو مارا کیسے, یہ کیفیت سن کر وہ مجاہد خوش ہوگا. وہ کیفیت سن کر مجاہد کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. اب پہلے غیرت کس کی تھی؟ پہلے غیرت اس مرد کی تھی, اس مجاہد کی تھی جس نے اپنی ماں کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنے دیا, اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اور دوسری غیرت کس کی تھی؟ بیٹی کی تھی, بیٹی کو برات نہ آنے دی, اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. تیسری غیرت کس کی تھی؟ بہن کی تھی, اس کی عزت پہ حق نہ آنے دیا, اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اور چوتھی غیرت کس کی تھی؟ اپنی بیوی کی تھی. فرمایا اس کی غیرت نے اس کو للکارا, اس کی عزت پہ حق نہ آنے دیا مگر جان پیش کر دی. اب ان کی پیچھے غیرت کیا ہے؟ اب ان کی غیرت یہ ہے کہ اپنی عزت پہ حق نہ آنے دے مگر جان کا نذرانہ پیش کر. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا ہوا؟ یہ شان حسین دو کردار ہیں. آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا علمی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, میرا وہاں بھی یہاں اختلاف ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار ہم کتنے نادان ہیں, ہم بھی یہ بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک طبقہ ہے جو اسی بات پہ لگا ہوا ہے, ارے حسین غم حسین, حسین لوٹا گیا, حسین مارا گیا, پانی بند کر دیا گیا, پانی نہیں ملا. میں نے کہا ہم قرآن نہیں کرتے پانی نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم کو پانی چاہیے. اللہ نے کہا دے سکتا ہوں. اللہ یہاں پہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو دے گا کیسے؟ کوئی ندی نالا, کوئی دریا, کوئی نہر نظر نہیں آتا. فرمایا اسباب سے پانی دو تو یہ میری قدرت کے اظہار ہوتے رہتے ہیں. جب سبب کے بغیر پانی دیتا ہوں تو یہ میرا اختیار ہے. کہا یا اللہ پھر پانی تو تو دے گا, میں تیرے سے دوں گا. کیسے دوں گا؟ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اسے آسا کہتا ہوں. تو فرمایا اس کو ذرا اپنی زمین پہ مارنا. یا اللہ آسا میں ماروں گا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ڈنڈا ہے زمین کا. فرمایا قدرت میری ہے, میں دکھا دوں گا کہ ڈنڈے کے اندر طاقت کتنی ہے, اس کے اندر قوت کتنی ہے. یہ ندی کے ہاتھ میں ہے. فرمایا یہ ہر کوئی ڈنڈا مارے چشمہ نکلے گا. فرمایا ساری دنیا ڈنڈے مارتی تھے, چشمہ نہیں نکلے گا. میرے موسیٰ جب تو ڈنڈا مارے گا پھر میں اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھا دوں گا. میں کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ڈنڈا پہ مار کے دکھا. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. بس کیا کیا کہ ڈنڈا مارا, ضرب لگائی, ایک چشمہ نہیں نکلا, 12 نکل آئے. اب یہ واقعہ میں نے پڑھ لیا, آپ نے پڑھ لیا, یہ قرآن کا ہے. ہمارا ایمان اس سے پورا ہے یا کچا ہے؟ پورا ہے نا. یہ واقعہ ہی نکل آیا تو یہ قرآن کی آیت سیدنا حسین نے نہیں پڑھی ہو. وہ ظالم تو کتنا ظالم ہے, تو کتنا بدبخت ہے کہ ہم تو صرف پڑھ کے ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا لگے تو 12 چشمے نکلتے ہیں. ہمارے نبی نے تو یہ بھی کر کے دکھا دیا. جو حسین اس خون سے خون ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, یہ نہ سمجھنا اس کا نانا کر سکتا ہے, نواسا نہیں کر سکتا, رسول کر سکتا ہے, حسین نہیں کر سکتا. یہ خبر دے کے بتا دیا کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, جو میں کر سکتا ہوں وہ حسین کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ظالم کا یہ کلپ میں سن رہا تھا, دیکھو ہم کتنے نادان ہو گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ کلپ ہر کوئی نہ سنے, ہر کسی کا کھول کے. ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. وہ کیا کہتا ہے برملا
اتنا بدتمیز ہو کے جملہ بول رہا ہے کہ ایک وقت تھا وہ رسول ہو کے لوگوں کو بلا رہا تھا، لوگ آ نہیں رہے تھے۔ ایک وقت ہے حسین رات کی تاریکی میں فرما رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، کوئی جا نہیں رہا، لیکن وہ بہت بڑی گستاخی کر گیا۔ سننے والا ہر کوئی نہیں سن رہا، آگے سننے والے واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ علی علی کر رہے ہیں۔ بھائی ایک ہستی کی شان کو بلند کرنے کے لیے دوسری ہستی کی بارگاہ میں گستاخی کرنی چاہیے؟ کس کو بلا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلا رہا تھا لوگ آ نہیں رہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، زمانہ نبوت کو کہہ رہا ہے۔ 13 سال مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت حق دیا، تو جب لوگ ظاہراً آئے اس وقت میں بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول ہو کے لوگوں کو بلا رہا، میرے پاس آؤ، کوئی آ نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ رات کی تاریکی کے اندر دیوا بند کر کے، روشنی بند کر کے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، امتحان صرف حسین کا ہے، کوئی جا نہیں رہا۔ اس کو اتنا نہیں عقل کے اندھے کو پتا کہ میں جس کی شان بیان کر رہا ہوں اس کے نانے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ جب نانے کی گستاخی ہوگی تو حسین کو خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو جس نے حسین کو، حالانکہ وہ اپنی طرف سے تو خوشی کر رہا ہے، اپنی طرف سے شان حسین بیان کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا شان حسین کے اندر میں حسین کی بھی گستاخی کر رہا ہوں اور اس کے نانا رسول کی بھی گستاخی کر رہا ہوں۔ ایسی باتوں کو سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کرنے والے کو ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست بیان یہی ہے، شان حسین کے اندر حسین کے کمالات بتائے جائیں، اس کے اوپر زور دینا۔ مثلا نبی پاک کی مثال لیجیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر کیا کیا، پانی کا پیالہ اس کے اندر چند کرتے ہیں، اپنا پنجہ مبارک، اپنا دست مبارک رکھ دیا، چشمے چل پڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ آپ پنجہ رکھ دیتے زمین پہ، چشمے چل پڑتے، نہ چل پڑتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ پانی تو ان کی میراث ہے، وہ حوض کوثر کے مالک ہے، وہ ایک اشارہ کرتے پانی پانی ہو جاتا۔ آج اگر کوئی درویش کہیں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کی بدولت چشمے جاری ہوتے ہیں، تو بھائی حسین سے بڑھ کر کون بڑا درویش ہوگا؟ آج اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاں، ہر وہ واقعہ آپ کی شان کے ساتھ منسوب کر کے ہمیں بیان کرنا ہے جس سے شان حسین کیا ہو، بلند ہوتی ہوئی نظر آئے۔ ہم بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ کیفیت ہے، مانتا ہوں حق ہے، مگر اس کیفیت کو بیان کرنے کی بجائے یہ بیان کرو شان حسین اپنی جگہ پہ، حسین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، پیچھے قافلہ بچا ہے، کیا سرائے قافلہ بچا ہے؟ سرائے قافلہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین ہے۔ اب عمر کتنی ہے؟ صرف 12 سال ہے۔ ظالموں نے کیا کیا ہے؟ سر حسین نیزے کے اوپر رکھ کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ کیفیت کو نہ بیان کرو، شجاعت امام زین العابدین بیان کرو کہ یہ دلیری ہے، یہ صبر ہے، یہ شجاعت ہے۔ دنیا میں کوئی موقع نہ رہتا ہے، کوئی ذرا کر کے دکھائے، کسی کا باپ مر جائے اسے خوشیاں پڑتی ہیں، کسی کا بیٹا مر جائے اسے دورے پڑتے ہیں۔ یہ حسین کا کمال ہے کہ سب شہیدوں کو اٹھا کے کمر پہ لائے، پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک عورت کے سامنے کوئی فوتگی ہو جائے تو اسے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جاتا، اس کا پردہ قائم نہیں رہتا، اس کی ہوش قائم نہیں رہتی۔ بھائی تم کیفیت زینب نہ بیان کرو، تم شجاعت زینب بیان کرو کہ بیٹی ہو تو ایسی ہو، ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ادھر طلحہ صرف ایک بچہ ہے اور اس قافلے کی سپہ سالار سیدہ زینب ہے، مگر شجاعت اتنی ہے، دلیر اتنی ہے کہ نہ جھکی ہے نہ ٹکی ہے، تلواریں جدید ہے اور بھائی کا سر دے دیتے ہیں، پھر بھی زبان کی للکار بتا رہی ہے کہ یہ گرج یزید کی زبان میں نہیں ہے، یہ سیدہ زینب کی زبان میں گرج ہے۔ سننے والوں نے سن کے بتایا کہ اس کی آواز بتا رہی تھی یہ
زینب کی آواز نہیں، علی کی آواز ہے۔ جس سیدہ زینب نے جا کے بھیک نہیں مانگی کہ یزید پتہ نہیں تو اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میرے بھانجوں کے ساتھ کیا کیا، میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، اس پورے قافلے کے دوران یزیدیوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، بھیک نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا، یزید سن لے، تو آج بھی مردہ ہے، تو کل بھی مردہ ہے، میرا بھائی حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوگا، اس کا سر کٹ کے بھی تجھ سے اونچا ہے، جس تخت پہ تو بیٹھا ہے، جس تخت کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آج بھی حسین سے نیچے ہے۔ دیکھو یہ ہے شجاعت، اپنے بھائی کی حرمتی نہیں کی۔ اور یہاں تک بتا دیا گیا کہ زینب کا جو خطاب تھا قریب تھا کہ پورے دربار کو لا کر رکھ دیتا، اور وہ سمجھ گیا اگر یہ اسی طرح بولتی رہی تو میرے جو اپنے ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے، میرے باقی ہو جائیں گے۔ پوچھا زینب پھر تو کیا چاہتی ہے؟ فرمایا تجھ سے کوئی بھیک نہیں، تجھ سے کوئی سوال نہیں، بس میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ میرے دوستو، ہم اس حسین سے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے سب کچھ دے کے کیا نہیں دیا، انہوں نے دین نہیں دیا، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ آج ہم حسین سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے۔ وہ بتا گئے کہ قرآن سے میرا عشق، قرآن سے میری وفا، قرآن سے میری محبت اس قدر ہے کہ سر تن سے جدا ہے مگر تلاوت پھر بھی جاری ہے۔ اے میرے سے پیار کرنے والے، تیری بھی محبت ایسے قرآن سے ہو کہ تو بھی ہر لمحے، ہر موڑ پہ، زندگی کی ہر قدم پہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو یہ ظاہر ہے جو قرآن پڑھنے کا شوق اسے لگ جائے گا، اسے نماز کا شوق بھی نہیں لگے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کو قرآن کا شوق لگ جائے گا اس کو نماز کا شوق بہت لگ جائے گا۔ جس کو نماز کا شوق لگے گا اسے محبت حسین اس کی رگوں میں رگ